السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکیم نوید احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے لیے اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوراک میں کیا پسند کرتے تھے۔ دیگر انبیاء کی بھی وہی خوراک تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تھی۔ یہ اپنی خوراک میں کیا پسند کرتے تھے، جب میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ہماری زندگی کی بہترین رہنمائی نیوٹریشن کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ جدید میڈیکل سائنس کی لا تعداد تحقیقات میں اتنے بڑے بڑے جھول ہیں جن کا جواب ان کے اپنے پاس بھی نہیں ہے، اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، مگر انبیاء کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوراک تھی وہ اتنی باکمال تھی کہ وہ عرب کے گرم آب و ہوا موسم کے مطابق بھی بہترین تھی۔ وہی خوراک، وہی کھانے والی چیزیں برف کے علاقوں کے لیے بھی بہترین تھیں، وہ صحرا میں بھی بہترین تھیں، وہ جنگلی اور بارشی ملکوں، شہروں، علاقوں کے لیے بھی وہ غذا اور خوراک انتہائی شاندار اور اعلیٰ ہے۔ ہماری اس ویڈیو کا موضوع کہ انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوراک تھی، آپ کا کیا خوراک کا چارٹ ہوتا تھا، وہ اس پر مختصر گفتگو کرنی اور وہ آپ سے شیئر کرنا ہے، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے، اگر آپ کے دل میں اتنا ایمان اور اتنی محبت رسول ہے تو آپ جتنا ہو سکے کوشش کرنا شروع کر دیں ان چیزوں کو فالو کرنے کی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور میں قسمیں نہیں اٹھاتا ویڈیو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو اس سے انگنت فائدے ہوں گے، بہت زیادہ فائدے ہوں گے، بہت کمال کے فائدے ہوں گے اگر آپ نے اس کو طریقے سے فالو کیا، اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ یہ نہیں کرنا کہ تو 2-4 ہفتے، ہفتہ 10 دن اس کو آپ دیکھیں 2-4 چیزوں کے بعد اس میں چھوڑ دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ساتھ مچھلی کو نہیں کھایا، دودھ کے ساتھ روٹی جب کھائی ہے اس کے ساتھ ہی دودھ نہیں پیا، دیگر جو گوشت کھائے ہیں ان کے ساتھ بھی دودھ کو نہیں لیا۔ ساری زندگی میں کبھی بھی 2-3 سالن اکٹھے کر کے ایک ہی ٹائم میں نہیں کھائے، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے یہاں دسترخوان پر 2-3 سالن معمول کی بات ہے، بدقسمتی سے۔ اور اب تو بفے کا رواج ہے، 70 سالن ہوتے ہیں، 150 چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور جتنی چیزوں کی لمبی رینج ہوگی اتنی ہی مشہوری زیادہ ہوگی۔ اب تو ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مقامات کے اوپر، مواقع کے اوپر سرکہ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، شہد کھایا ہے، کھجور ہمیشہ اور کثرت سے کھائی ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ کہ پورے 2 مہینے گھر میں کوئی سالڈ چیز نہیں تھی پکنے والی، چولہا نہیں چلا، تو کھجور، پانی وغیرہ، کبھی دودھ ہوتا تو اس کے ساتھ وقت نکالتے، مطلب یہ اکثر چیزیں کھائی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو 2 طرح سے پسند کیا ہے۔ اس بات کو خاص طور پر آپ ہمدن گوش ہو کے، دماغ کھول کے، کان کھول کے سنیے گا۔ یا تو آپ نے گوشت کھایا ہے آگ پر بھونا ہوا، دیگر نبی بھی آگ پر بھونا ہوا گوشت کھاتے رہے، یا آپ نے گوشت کھایا ہے لمبے شوربے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جب بھی تم گوشت پکاؤ فَقْصِرْ مَاءَ، اس میں کثرت سے پانی ڈالو، شوربہ، لمبا شوربہ، اور ہمسائے کے ہاں بھی بھیجو۔ یہ خاص طور پر گوشت پکنے پر تاکید کی، جب بھی گوشت پکاؤ شوربہ اس میں لمبا ڈالو، فَقْصِرْ، اور ہمسائے کے ہاں بھیجو۔ آج نیوٹریشن کے ماہر کی حیثیت سے، ایک حکیم علاج بالغذا کے ماہر کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں کہ اکثر بیماریاں کڑاہی گوشت ہماری زندگی
میں لے کے آیا ہے۔ آج کے زمانے میں امراض جگر انتہائی بڑھ چکے ہیں، دل کے مرضوں سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں جگر کے مسائل، اور اس کی بیسک جو وجوہات ہیں 3-4، ان میں ایک بھنا ہوا گوشت ہے، کڑھائی والا گھی میں جو فرائی کیا ہوا گوشت ہے، وہ اس کی ایک بیسک ریزن ہے۔ آپ کو اور مجھے سب کو ہمیں پتا ہے، اب سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو ہمارے گھروں میں گوشت پکتا تھا وہ شوربے والا گوشت پکتا تھا، کڑھائی کڑھائی کوئی نہیں بنتی تھی، زیادہ کسی نے کرنا اس میں 1-2 آلو ڈال دینے، تو وہ شوربے والا گوشت جو ہے وہ مسنون گوشت ہے۔ گوشت ہم کھاتے ہیں کس کے گھر میں نہیں پکتا، کوشش کیا کریں اس میں لمبا شوربہ ڈالیں، وہ براہ راست آپ کے کئی سارے مرضوں میں، آپ یقین جانیے صحیح سن رہے ہیں، شوربے والا گوشت کئی سارے مرضوں میں آپ کو فائدہ دے گا، میڈیسن کا کام بھی کرے گا۔ ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ چھان والا آٹا کھایا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ چھنا ہوا آٹا ڈائریکٹ جناب محترم قبض کرتا ہے، وہ قبض کرتا ہے، اور آج دیکھ لیں قبض ہے، اس کے بعد دل کے مسئلے ہیں، اور بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور شوگریں ہوئی ہیں، کولیسٹرول ہے، کیا کیا ہے، سب آپ کیا بتاؤں اس کے اوپر۔ قبض بہت کچھ لے کے آتی ہے، اور ہم تو چھنے ہوئے آٹے سے آگے نکل کے میدے پر چلے گئے۔ بیکری آئٹمز، تمام کی تمام بیکری آئٹمز قبض کرتی ہیں، تمام کی تمام بیکری آئٹمز جو ہیں وہ قابض بھی ہیں، وہ بعض کوئی وزن بڑھاتی ہے، کوئی تجاویز پیدا کرتی ہے، کوئی میٹھی ہے بہت زیادہ۔ اس لیے چھنا ہوا آٹا کھانے کی بجائے اب بھی کہیں کہیں دور کہیں نہ کہیں پتھر کی چکی ملتی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ پتھر والی چکی کی روٹی کھائیں اور اس کو بغیر چھانے کھائیں۔ آپ یقین جانیے وہ جو چھان ہے وہ فائبر ہے، اور فائبر آنتوں میں فلیکسیبلٹی پیدا کرتا ہے، ان میں لچک پیدا کرتا ہے، اور جب ان میں لچک ہوتی ہے وہ ان میں سدے نہیں بنتے، قبض نہیں ہوتی۔ چھان والا آٹا کھایا کریں، اللہ کے نبی نے یہی کھایا ہے، یہ آپ کی لمبی صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا دودھ بھی پیا ہے، دودھ کی کچی لسی بنا کے بھی استعمال کی ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مگر ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں اور ہمیں سنانے والے بھی ان کو سرسری سا سنا کے آگے گزر جاتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب ایک جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکے ہیں، ایک خاتون کا خیمہ تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک بیمار بکری تھی، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو تھنوں کو ہاتھ لگایا، برکت کی دعا کی، اور ہاتھ لگاتے ہی دودھ بھر گیا، سب نے پیا، رج کے پیا، اور برتن بھی بھر کے دودھ سے، سارے برتن بھر کے۔ تو وہ پتا کیسے پیا؟ دودھ میں، اس دودھ میں پانی ملا کے اس کو پیا، مطلب کچی لسی بنا کے پی۔ آج ہمارے جو نوجوان، ہمارے بھائی سعودیہ، عمان، کویت، بحرین، امارات میں رہتے ہیں، قطر میں رہتے ہیں، وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، وہ ٹھنڈا پیتے ہیں، وہ کچی لسی نہیں پیتے۔ اس گرم موسم میں رہتے ہوئے وہ جان نکلتی ہے ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا ہے۔ آخری بات جو ان ساری باتوں کی طرح بہت ضروری ہے، اور یہ یاد رکھیے، ویڈیو تو چاہے 30 منٹ کی بنائی جا سکتی ہے، 1 گھنٹے کی بنائی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی کی خوراک کے اوپر، خوراک کے چارٹ اور شیڈول کے اوپر تو بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا دلیا پسند کرتے تھے، جو کا دلیا بھی فائبر والا ہے، وہ بھی قبض نہیں ہونے دیتا، وہ بھی کئی مرضوں کے اندر کولیسٹرول نہیں ہونے دیتا، ٹرائگلیسرائڈ کو نہیں بڑھنے دیتا، کئی مرضوں میں بھائی کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ فل بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ بھی ہماری صحت، ہماری لمبی زندگی کا ضامن ہے۔ اتنا ہی کافی ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے جتنا ہو سکے اس کے اوپر عمل کریں،
اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک شیئر کریں، خیر کی بات کو پہنچائیں گے، خیر آپ کے پاس واپس پلٹ کے ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کریں۔ حکیم نوید کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔